اگر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کا حل نہ سمجھتے تو ہم اس خلافت پہ ان کو نہ چھوڑتے. یہ تو میری آپ کی یا بعض لوگوں کو کسی کی رائے ہو سکتی ہے نا، کہتے جی علی رضی اللہ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. کیا علی رضی اللہ کو بھی دعویٰ تھا کہ مجھے خلیفہ ہونا چاہیے؟ خلافت اور ملوکیت بنیادی فرق کیا ہے دونوں؟ لوگوں کا نا ذہن بن چکا ہے کہ خلافت تو یہ اچھی چیز ہے لیکن ملوکیت بہت بری چیز ہے. ہاں، یہ لوگوں کا ذہن بن چکا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی نا کوتاہی ہے کہ لوگوں کو صحیح بات کا علم ہی نہیں ہے. اچھا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لکھوانا کیا چاہتے تھے؟ کیا کسی حدیث میں اس کا کوئی اشارہ، کوئی قرینہ موجود ہے؟ اہل السنہ، کوئی سنی، کوئی اہل الحدیث اس حدیث کا منکر نہیں ہے. کوئی اہل السنہ میں سے حدیث کے لیکن مفہوم مولا کا انکاری، معنی، لیکن مولا کے محبوب معنی کو اپنا خود ساختہ جو ہے باطل عقیدے کو اس کے اوپر جو ہے وہ منتبع کر دینا، اس کے اندر اس کو ڈال دینا اور اس کی بنیاد پہ امت کی تکفیر، قرآن کا انکار. خلافت اور ملوکیت بنیادی فرق کیا ہے دونوں؟ کہ میں رسول اللہ کی قرابت کو ملاؤں مجھے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی کی قرابت میری اپنے قرابت سے زیادہ محبوب. چھ والی بات تو شیعہ کتب کے حوالے سے تو ہے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں اسی وقت بیعت ہو گئی، تو جب اسی وقت بیعت کر لی تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ دلائل ان کے لیے گڑھے جا رہے ہیں جو دعوے دار ہی نہیں ہے کہ خلافت میرا حق ہے، خلیفہ بلا فصل میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نہد ڈیجیٹل. محرم الحرام سیریز میں آپ کا ہوسٹ حافظ عرفان شفیق اہم ترین موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے. محرم الحرام جیسے ہی آتا ہے، صحابہ کرام، خلفائے ثلاثہ اور اسلام کی معتبر مقدس ترین شخصیات پہ تبرہ، اعتراضات، لعن طعن اور بہت ساری ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو ایک مومن مسلمان کو زیب نہیں دیتی. ان بہت ساری باتوں میں سے صحابہ کرام پہ تبرے کی جو ایک بیس اور بنیاد ہوتی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوتی ہے. دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ حق جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تھا، جو غصب کر لیا گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے. آج اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے اور حقائق کو جاننے کی کوشش کریں گے. اہل السنہ کی کتب کو دیکھیں گے، جو یہ دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں ان کی کتابوں سے پڑھیں گے، سیکھیں گے. مشائخ ہمارے پاس موجود ہیں آج، فضیلت الشیخ مفتی عطاء الرحمن علوی، اس کے ساتھ ساتھ فضیلت الشیخ مفتی محمد یحییٰ عارفی. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. شیخ صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین، موضوع کی طرف چلنے سے پہلے اولین طور پہ جس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو شاید اس پورے موضوع کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں، سیرت رسول میں، کتاب و سنت کے مطابق خلیفہ وقت کا، حاکم وقت کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلے اس چیز کو ڈیفائن ہونا ضروری ہے. جب یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے تو اس سے بہت سارے اشکالات جو ہمارے موضوع سے متعلق پیدا ہو سکتے ہیں وہ بڑے آسانی کے ساتھ واضح ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنے معزز مہمان مفتی یحییٰ عارفی حفظہ اللہ سے جاننے کی کوشش کریں گے. مفتی صاحب بتائیے کہ اسلام کا کیا طریقہ کار ہے جو حاکم وقت کے انتخاب کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ وہ انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. حفظ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے اپنا نظام حکومت جو ہے وہ خلافت مقرر کیا ہے، اور یہ نظام حکومت جو ہے شرعی نظام ہے. اللہ رب العالمین نے امت کی جو ہے نظام حکومت، اس کے چناؤ کا طریقہ شورا پہ رکھا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ آپس کے اندر مشورے والا ہوتا ہے. آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عملی چناؤ دیکھ لیں. سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نامزدگی اور پوری جو ہے وہ جماعت صحابہ اکرام کا پھر عملاً اس کی بیعت کرنا. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نامزدگی، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا شورا مقرر کرنا 6 افراد کی. تو یہ جو بنیادی اصل اسلام کا ضابطہ ہے وہ شورا کا معاملہ ہے، جس پہ امت کی میجورٹی اکثریت متفق ہو جائے. اچھا، امت میں اکثریت جس کا انتخاب کرے گی جی، وہ حاکم وقت ہوگا. تو یہ ہمارے ہاں جو انداز جمہوریت ہے سلیکشن کا، آپ کے خیال سے یہ درست ہے؟
یہ بنیادی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو جمہوریت ہے، نہ یہ جمہوریت ہے پوری، نہ یہ ملوکیت ہے، یہ اصل میں مختلف نظاموں کا ملغوبہ ہے۔ ٹھیک، یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جو یورپین جمہوریت ابراہیم لنکن والی، جو ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، بلکہ ہمارا پاکستان جو ہے اس کا قانون ایک اسلامی قانون ہے۔ 1973 کے آئین میں یہ بات طے ہے کہ جو ہے قانون کا سرچشمہ قرآن و سنت ہے۔ جب یہ چیز جمہوریت میں اس چیز کا تصور ہی نہیں ہوتا، جمہوریت کے اندر تو محض جو ہے وہ افراد کی میجورٹی اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک تو نفاذ کی کمی ہے، دوسرا کچھ چیزیں ہمارے ہاں جمہوریت سے لی، یورپین جمہوریت سے ماخوذ ہے، کچھ دیگر چیزوں سے لی گئی ہیں، اس لیے یہ طریقہ کار اصلاً شرعی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو ہے جو چیز ہمارے اوپر مسلط ہے، بظاہر ہمارے پاس اب اس کے علاوہ متبادل کوئی انتظام نہیں۔ ہاں اگر ہمارے پاس کوئی اختیار آ جائے یا ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت میجورٹی آ جائے جس کے ذریعے ہم اسلامی حکومت والا انداز رویہ لا سکیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر امت میں یا معاشرے میں فساد اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جو طریقہ انتخاب ہے کہ ایک ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے کسی ایک کو، مطلب ہر علاقے سے نمائندے منتخب ہوتے ہیں اور پھر ایک شخص کو منتخب کیا جاتا ہے، آپ کے خیال سے یہ درست ہے جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں کہا؟ بات یہ ہے کہ یہ اصل کے اندر رائے نہیں، اصل میں جو شورا ہوتی ہے وہ اہل حل و عقد کی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، یعنی ہر عام و خاص کی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں افراد کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اسلام کا شرعی نظام جو ہے وہ تولا جاتا ہے، اس میں اہلیت کی بنیاد پر اہل حل و عقد جو ہوتے ہیں ان کے پاس یہ حق ہوتا ہے انتخاب کا، جس کی آپ مثال لے لیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جو معاملات نظام حکومت کے لیے شورا مقرر کر رکھی تھی، اس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک نوجوان مفسر قرآن صحابی تھے۔ بعض لوگوں نے جب اعتراض کیا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اعتراض پہ لوگوں کو جمع کر کے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ دین میں تفقہ فہم اور دین کے اوپر جو عبور مہارت تھی اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ جواب دے کے ان کو سمجھایا کہ یہ معاملہ جتنا ذمہ داری والا ہے، اس کے اہل بھی ایسے ہی ہم نے لوگ رکھے ہیں، ہم عمر نہیں دیکھی، ہم نے ان کا علم، ان کی تفقہ، ان کا دین کے اندر مہارت جو ہے وہ میرٹ معیار ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ اس معاملے میں اور اس مسئلے میں روشنی ڈالیے کہ اہل حل و عقد اور اصحاب الرائے لوگ خلیفہ کا یا حاکم کا انتخاب کرتے ہیں، تو کیا حاکم وقت یا خلیفہ وقت خود کسی کی نامزدگی کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شورائے نظام ہے، جیسے مفتی صاحب نے بات کی ہے یا عارفی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر خود خلیفہ بھی اپنے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ شخص زیادہ اہل ہے، اس کا انتخاب بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ہماری تاریخ خلافت میں آپ دیکھ لیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا ہے، خود ہی کر دیا ہے، صحیح، اور سب نے اتفاق کر لیا۔ اس وقت مشاورت مجلس موجود تھی، لیکن جب ایک انتخاب کیا ہے خود، اس کو پیش کیا ہے، اور جس نے کوئی بات کرنی تھی بات بھی کی ہے، ان کو مطمئن کیا ہے، لیکن انتخاب اولاً خود کر دیا۔ صحیح ہے، تو ایسا درست ہے۔ اور یہ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بات کو ہی سمجھتے تھے کہ سارا خلیفہ وقت خود انتخاب کر سکتا ہے، اور اس بات پر انہوں نے دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ اس میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات نہج البلاغہ کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں جو ہے نا، ایک تو خطبات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہیں، بالکل، کچھ رسائل جسے مکتوبات کہتے ہیں، ان کے خطوط، ہاں جی، کچھ ان کی حکمت کی باتیں ہیں۔ جو ان کے مکتوبات ہیں، ان کا مکتوب نمبر 6 نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت حقہ کے لیے، اور اس پہ عنوان بھی یہ قائم ہے کہ امر خلافت کے لیے انہوں نے حجت کیسے قائم کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ انما الشورى للمہاجرین والانصار، شورا مہاجرین و انصار کی ہے، جس پر وہ جو ہے نا وہ متفق ہو جائیں وہی لوگ، وہ امام ہوگا۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَحَدٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا فَإِنَّ ذَلِكَ فِيهِ لِلَّهِ رِضَا، اگر وہ کسی شخص پہ متفق ہو جائیں اور اس کو امام کا درجہ دے دیں تو اس میں اللہ کی رضا ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ دلیل پیش کر رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایسے انتخاب ہوا،
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہ اتفاق ہوا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ اتفاق ہوا، تو اب مجھے بھی متفقہ خلیفہ چن لیا گیا تو میری بیعت بھی کرنی چاہیے، اور اپنے خلافت حقہ کے لیے دلیل پہلی خلافتوں کو بنا گویا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کی خلافت کو اپنی خلافت کے لیے دلیل بنایا ہے ان کا انتخاب خلیفہ وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صورت میں، علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی خلافت کی دلیل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلیفہ وقت انتخاب کر سکتا ہے. اچھا ایک صرف چیز جو شیخ محترم نے کہا اور جو آپ نے کہا، اگر ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شورا سے ہوگا. خلیفہ وقت بھی کر سکتا ہے لیکن خلیفہ وقت بھی شورا پر پیش کرتا ہے، جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی پیش کیا، اعتراض کرنے والوں کو جواب بھی دیے. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کو توسی نے اپنی الامالی میں نقل کیا ہے. یہ شیعہ حضرات کی معروف کتاب ہے، اور توسی معروف شیعہ مورخ بھی ہے، مؤلف بھی ہے جی. اس نے امالی میں لکھا ہے، اور یہ بات السنن الکبریٰ امام بہقی رحمہ اللہ میں بھی موجود ہے، دیگر کتب احادیث اہل السنہ میں بھی موجود ہے. یعنی اہل السنہ کی کتب میں بھی یہ بات موجود ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے. امالی کا حوالہ توسی کا شیعہ کتب سے ہے، سنن الکبریٰ بہقی کا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے بعد خلیفہ مقرر کروں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ مقرر کیا ہے، بالکل. اور اگر میں نہ کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طے نہیں کیا تھا. یہ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. علی رضی اللہ کا بیان بھی ہے، یہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے. ٹھیک. شیعہ کتب کے اندر جو ہے نا ان کی معتبر کتاب کے اندر موجود ہے، اور اہل سنہ کی کتاب میں بھی موجود ہے. یعنی وہ دونوں چیزیں کہہ رہے ہیں. اگر میں نامینیٹ کر جاؤں تو وہ بھی درست ہے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا. گویا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو اپنے لیے ایک دلیل بنا رہے ہیں کہ اگر میں کروں تو وہ دلیل ہے میرے لیے. بالکل ٹھیک. اور اگر میں نام کروں تو پھر بھی یہ بات اس وقت کی گئی جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ منتخب کریں گے، کیا وصیت کریں گے، تو انہوں نے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ دونوں طریقے موجود ہیں. بالکل. لیکن بنیادی طور پر جو شیخ صاحب نے بات کی ہے نا کہ ہوگا شورا سے. ہاں جی، شورا سے اور اتفاق رائے سے. اچھا یہاں ایک تیسرے نقطے کی وضاحت بھی ضروری ہے، میں چاہوں گا کہ شیخ صاحب سے اس پہ رائے لی جائے. یہ تو طے ہو گیا کہ شورا سے ہوگا، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ وقت کا حاکم خود انتخاب بھی کر سکتا ہے. تیسرا ایک نقطہ بڑا اہم ہے، کیا وقت کا حاکم اپنے کسی بیٹے کو بھی نامزد کر سکتا ہے؟ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ معاشرے میں ایک المیہ ہے کہ لوگ حقائق نہیں سمجھتے، خام خواہ اپنی ضد کی بنیاد پر شرعی احکام کو طنز کا نشانہ بنا دیتے اور پروپیگنڈا کرتے ہیں. دیکھیے جی، یہ اسلامی خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا گیا، باپ کے بعد بیٹا آ گیا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں بن سکتا یا اس کی وصیت نہیں ہو سکتی. اسلام اہلیت دیکھتا ہے، حالات کا تقاضا دیکھا جاتا ہے کہ حالات کا تقاضا کیا ہے اور بندے میں اہلیت کیا ہے. ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ سمجھدار دانا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ صلاحیت نظام چلانے کی، اور وہ لوگوں کے مقابلے کے اندر حالات کے مطابق زیادہ موزوں ہے، تو خلیفہ وقت اگر اس کا انتخاب کر دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ موروثی ہے کہ حکومت میرے گھر میں رہے، اس بنیاد پر کہ امت کے حق کے اندر معاشرہ موجودہ حالات کی سدھار کی بنیاد پر اور سابقہ فتن جو اٹھے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اگر کیا جائے تو آئندہ جو امن و امان مطلوب ہے وہ اگر بیٹے کی صورت کے اندر ممکن ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسلام میں شرع کوئی قدغن نہیں ہے. اس کو موروثیت کہنا یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے ہیں؟ شہزادہ جنت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ. اب کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، سیدنا حسن کے خلاف برحق ہے. بھئی ایک بعد میں ایک شخص جو ہے وہ اہل ہے، بیٹا ہے، تو بیٹا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا نہیں جا سکتا. اہلیت کے بغیر بنایا گیا ہاں پھر ایک اعتراض اقربا پروی ہے. دیکھیں نا، ایک میں اس کو میں کھول کے ذرا بات کہہ دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. عام طور پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ یزید کی نامزدگی کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے، یہ نامزدگی کوئی ذاتی مفادات پہ تو نہیں ہے. یہ جو نامزدگی ہے، یہ نامزدگی باقاعدہ شورا کے تحت ہوئی ہے، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو فہم و فراست عطا کی ہے وہ امت کے ایک بہت بڑے محسن تھے. انہوں نے باقاعدہ صحابہ اکرام سے آراء لی ہیں، انہوں نے دیگر لوگوں سے مشورہ کیا ہے، باقاعدہ مشورہ لے کر کے رائے لینے کے بعد اور حالات کو سمجھنے کے بعد کہ پہلے جو ہیں امت مسلمہ دو حصوں کے اندر بٹ گئی، ان کے اندر معاملات خراب ہو گئے، اور اس وقت اگر اس معاملے کو منظم نہ رکھا گیا اور حالات پہ چھوڑ دیا گیا تو خطرہ ہے دوبارہ کوئی پہلے کی طرح کو
بڑا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے جو امت کی بربادی کا باعث بنے. وہ بھی کام سارا شورا کے تحت ہوا ہے, مشاورت کے ساتھ, مشاورت کے ساتھ ہوا ہے. عام طور پر ایک اور بات ضمن سمجھ لیجئے, ہمارے ہاں جو لوگ عام طور پہ شور ڈالتے ہیں نا ملوکیت ہے, خلافت بدل دی گئی, آپ کبھی ایک لمحے کے لیے ان کا نظام امامت تو چیک کیجئے. ان کا پورا نظام امامت وہ تو موروثیت پہ کھڑا ہے, باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد. مثال کے طور پر ہمارے یہاں شیعہ اثنا عشری گروہ ہے ایک, اب دیکھیں ان کا ایک نظام امامت ہے. اور آپ دیکھیے کہ سیدنا علی رضی امام اول ہیں, تو ان کے یہاں امام ثانی سیدنا حسن بن علی ہیں, ان کے بعد ان کا بھائی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین, اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہے وہ علی بن حسن زین العابدین ہیں, وہ سیدنا حسین کے بیٹے ہیں, سیدنا حسین کے بیٹے محمد الباقر ہیں, محمد الباقر کے بیٹے. جب یہ کیا ہے, اگر موروثیت جو ہے وہ ظلم ہے, موروثیت جو ہے وہ کفر ہے, موروثیت حرام ہے, تو پھر تو پورا نظام امامت ہی باطل ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ شرائعت سے ہوگا, جی حاکم وقت بھی کر سکتا ہے, اور اگر وہ اہلیت سمجھتا ہے, حالات کا تقاضا ہے, شرائعت کے ساتھ تمام جو ایس او پیز ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر بیٹے کو بھی نامزد کرتا ہے تو یہ غلط نہیں کوئی ہوگا. بات نہیں. اچھا یہاں میں عرفان صاحب تھوڑی سی بات بھی کر دوں. جی سر. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے, میں تھوڑا سا حصہ میں بھی ڈال لوں. جو نا ہمارے ہاں لوگوں کا نا ذہن بن چکا ہے کہ خلافت تو یہ اچھی چیز ہے لیکن ملوکیت بہت بری چیز ہے. ہاں, یہ لوگوں کا ذہن بن چکا ہے, جبکہ یہ بہت بڑی نا کوتاہی ہے کہ لوگوں کو صحیح بات کا علم ہی نہیں ہے. اسلام کے اندر نظام ملوکیت بھی کوئی غلط تو نہیں ہے. اچھا یہاں ایک چیز وضاحت کریں, خلافت اور ملوکیت بنیادی فرق کیا ہے دونوں میں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی جو ہے نا وہ لوگوں نے یہ فرق بھی غلط بنا دیا. اگر ہم تاریخ کے لحاظ سے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 12 خلفاء ہوں گے میرے بعد, تو جو 12 خلفاء کی فہرست ہے نا انہی کو لوگ آج ملوکیت بھی کہہ رہے ہیں. تو لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کو گڑمٹ کر دیا ہے. اس میں بادشاہ کا انتخاب جو ہے نا وہ بسا اوقات تو ملوکیت اور خلافت جو ہے نا وہ دونوں ایک معنی میں ہی چلی جاتی ہے. لیکن اگر شورا کے نظام سے ہو جائے اور اگر کوئی ایک خاص ایک کمیٹی انتخاب کرے, اس کو لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ خلافت کا نظام ہے. اور جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد ایک نامینیٹ اپنے بیٹے کو منتخب کر دیا, اس کو کہتے ہیں ملوکیت ہے. تو جیسے شیخ صاحب نے کہا تو پھر تو یہ سارا نظام امامت ہی موروثیت پہ, پھر وہ تو ملوکیت ہو گئی, تو پھر غلط کیا چیز ہے. تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ملوکیت دی ہے. طالوت مالک کا اللہ نے کہا ہے, اگر یہ ملوکیت غلط ہوتی تو اللہ نبیوں کا نہ دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کو اللہ تعالیٰ نے اللہ سے انہوں نے دعا کی اللہ کہ مجھے ایسی ملک دے جو کسی اور کے لیے نہ ہو. تو اس کا مطلب ملوکیت کوئی ایسا عجیب کام نہیں ہے کہ جس کے اوپر لوگ تان شروع کر دیں جی خلافت ختم ہو گئی تو ملوکیت شروع ہو گئی. اور شیخ البانی رحمہ اللہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت ہوگی, اور خلافت کے بعد ملوکیت ہوگی, اور ملوکیت بھی رحمت والی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والی ہو سکتی ہے. ہاں جی, ملوکیت بھی رحمت والی ہو سکتی ہے. تو اس میں چمبے کی بات نہیں ہے جی خلافت بدل گئی ملوکیت آ گئی, یہ سوال نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس ملوکیت کے اندر خیر ہے کہ نہیں ہے, خیر ہے کہ نہیں. بالکل. اچھا یہاں ایک چیز مزید, اب ہم اپنے موضوع کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں تمہیدی باتوں کے بعد. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتخاب ہے شرائعت سے ہوا, مشاورت سے ہوا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کا جسد مبارک آپ کے حجرہ مبارک میں موجود تھا تو اسی وقت آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی. سقیفہ بنی ساعدہ بڑی معروف روایات ہیں. وہ سب کچھ ہوا مشاورت سے. اس مشاورت سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس میں کیوں شامل نہ رہے؟ دیکھیں اس میں نا بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اس میں فوراً مشاورت کی بجائے حالات کو سنبھالنا ہوتا ہے, پھر لوگوں کا اتفاق ہو جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ جو خلافت کا ہوا ہے نا, وہ یہ ہوا ہے کہ یہ سارے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کے معاملات میں ادھر ہی موجود تھے. کسی نے آ کر خبر دی کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جو ہے نا یہ بات کر رہے ہیں کہ اب امیر کون ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ نظام اسلام کے اندر چلانے کے لیے فوری امام کی ضرورت, وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا ہوا تھا. پھر سارا ایک ایسا منتخب شخص کہ جس کی سارے بیعت کریں اور سارے اس کے مطابق چلیں. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تدفین کا معاملہ ہونا تھا, آپ کے دیگر معاملات کو, اور اس کے بعد جو سلسلہ اسلام ہے, جہاد ہے یا دیگر چیزیں ہیں, جو بھی سارا سلسلہ کس نے سنبھالنا ہے.
اس کے لیے بھی ایک فکر مندی کی ضرورت تھی کہ فوری طور پہ جو ایک نظام چل چکا ہے اس کو سنبھالنا چاہیے. اس ثقیفہ بنی ساعدہ میں سرداروں کی مجلس تھی اور کچھ لوگ ان کے بڑے لوگ موجود تھے انصار کے. تو اس پر بات چیت ہونے لگی کہ کون ہونا چاہیے. جب کسی نے آ کر یہ بات بتائی ان کو تو یہ فوراً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے بات کرنے گئے ہیں کہ ابھی اس معاملے میں جلد بازی نہ کی جائے. جب وہاں پر پہنچے تو بات چیت چل رہی تھی, تو اس موقع کو سنبھالتے ہوئے پھر بجائے اس کے کہ بات بڑھ جائے یا کوئی اختلاف کی صورت اختیار کر جائے, تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی ان کو کہ الائمۃ من قریش, کہ یہ جو تم انصار بات کر رہے ہو نا کہ ایک امیر ہم میں ہونا چاہیے ایک امیر تم میں ہونا چاہیے, یہ بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا امامت قریش میں ہے. جب یہ حدیث سنائی وہ اب باز آ گئے اس بات سے, تو پھر اب امام کون ہونا چاہیے؟ اگر یہ موقع نہ سنبھالا جاتا تو ممکن تھا کہ پھر اختلاف کی کوئی صورت بن جاتی. انصار اور مہاجرین, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو انتخاب کرتا ہوں. تو انہوں نے بھی ایک نام پیش کیا ہے نا, انہوں نے ایک نام پیش کیا ہے ایک شخصیت نے, تو سب نے اتفاق کر لیا. تو فوراً سب نے بیعت شروع کر لی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں, وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ. تو ایسا ہی ہوا کہ جو ہی حضرت عمر اس طرح کا تھا کہ اس میں اس وقت سب سے مشاورت کرنا اور زیادہ ضروری تھا اس سے کہ موقع کو سنبھالا جائے. نتیجہ وہی انتخاب کا جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں جس پر سب اتفاق کر لیں. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جب وہ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَحَدٍ وَسَمُوهُ إِمَامًا, جب وہ کسی ایک پر اتفاق کر لیں اور اس کا امامت کے لیے اس کو چن لیں تو اس میں اللہ کی رضا ہے. تو اسی طریقے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی. پھر بعد میں سب نے اتفاق کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تجہیز و تکفین کے درمیان یہ مسئلہ پیش آیا اور اس طرح جو ہے نا ان کی بیعت ہوئی. شیخ صاحب, ہم یہ بھی تو یہاں ایک بات کہہ سکتے ہیں نا کہ علی رضی اللہ عنہ نے جب سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کی اس وقت انہوں نے خود ہی اس مسئلے کو بھی اس موقع پہ پیش کیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی کلیریفیکیشن بھی پیش کر دی اور وہ مطمئن بھی ہو گئے. تو بعد کے کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو دوبارہ اچھالے. سب سے پہلی بات یہ ہے, آپ نے سوال پہلا جو کیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پیچھے کیسے رہ گئے. اصل میں یہ شبہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اپنی بیعت کروانے گئے تھے اور لوگوں کو بلایا گیا تھا, علی کو چھوڑ دیا گیا رضی اللہ عنہ. اصل میں پہلے ایک غلط ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے, ایک غلط فکر جو ہے پھیلائی جاتی ہے, اس کے اوپر بنیاد رکھ کے آگے پھر پراپیگنڈا ہوتا ہے. یہ ایک حادثاتی حالات تھے, ہنگامی حالات تھے. ان حالات کے اندر اختلاف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا, حتیٰ کہ یہاں تک آواز آ گئی تھی کہ منا امیر و منکم امیر. بھائی ٹھیک ہے, پھر اگر نہیں معاملہ حل ہوتا تو پھر مہاجرین اپنا امیر کھڑا کر لیں, خلیفہ ہم اپنا کھڑا کر لیتے. اب جب امت اس کشمکش تک پہنچ گئی تو وہاں پر اب کس کو بلا جائے, فلاں کو بلا کے لاؤ. حالات اتنا وقت اجازت ہی نہیں دیتا. حالات کی جو نزاکت تھی نا, اس کا حل یہ تھا کہ سنت نبوی کی روشنی کے اندر فوری طور پر کوئی نہ کوئی معاملہ حل کرو, بجائے اس کے کہ امت دست و گریباں ہو جائے. پھر ہستی ایسی سے جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نامزدگی جب کی, اپنی رائے دی کہ ان کو پیش کیا, تو اس کے اوپر کوئی انصار میں سے سب کے سب انصار کیا مہاجر کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا سب متفق ہو گئے. پھر باقاعدہ اگلے دن بیعت ہوتی ہے, سارے لوگ بیعت کرتے ہیں. تو سیدنا علی کو نہ تو کسی نے قصدن چھوڑا, نہ ایسا باقاعدہ لوگوں کو دعوت دے کے بلایا گیا تھا. یہ ڈیرا تھا سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا, جسے ثقیفہ بنی ساعدہ کہا جاتا ہے. سعد بن معاذ کا یہ وہ ڈیرا تھا جہاں پر یہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو اس لیے یہ ہنگامی بنیادوں پر ایک معاملہ ہوا تھا نامزدگی, جس کے اوپر باقاعدہ امت کی جو ہے وہ بیعت ہوئی ہے, صحابہ کرام کی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, یہاں پہ ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ اور ان کی حکومت اور انتخاب پہ سب متفق ہو گئے, یہ تو کلیئر ہو گیا. لیکن کیا ایک طرف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے لوگ موجود ہیں, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, دوسری طرف کوئی شک نہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت میں, کیا ان دونوں میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا زیادہ حق نہیں تھا؟ دیکھیں, رسول اللہ نے منتخب کسی کو بھی نہیں کیا, یہ باتیں سب سے ہی منقول ہیں, سیدنا ابو بکر سے بھی سب سے منقول ہیں کہ رسول اللہ نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہاں خلافت اور ملوکیت, بنیادی فرق کیا ہے دونوں میں, زیادہ حقدار یا حقدار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اس بات میں جو ہے نا میں زیادہ حقدار یا جو ہے نا وہ کم حقدار کی کسی کی بات نہیں کرتا. بات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک عمل ہو چکا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے.
اب اعتراض کس کو ہے؟ کیا آج کے دور کے لوگوں کو ہے، یا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تھا، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا تھا، کوئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا تھا، یا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کو تھا؟ اگر تو یہ اعتراض ہوتا تو خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی کرتا نا. تو جب انہوں نے اعتراض ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے برعکس میں 3-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی سمجھتے تھے کہ خلافت کا جو حق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا ہے نا، تو یہ بالکل وہ سب سے زیادہ حقدار تھے. صحیح. اب جب حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ زیادہ حقدار ہیں، تو پھر اس کے بعد تو میرے خیال اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی. آئیے اس حوالے سے جو ہے نا وہ اگر ہم شیعہ کتب کی بات کرتے ہیں تو شیعہ کتب کے اندر یہ کتاب ہے تلخیص الشافی. تلخیص الشافی یہ ہے توسی کی کتاب، اور یہ 3 صدی کی کتاب ہے متقدمین کی. اور اس سے طرح ایک الشافی ہے جو شریف رضا کی کتاب ہے، جس کو علم الہدا بھی کہتے ہیں. یہ دونوں شیعہ کی کتابیں ہیں، الشافی بھی اور تلخیص الشافی. تلخیص اسی کی کا خلاصہ ہے. ہاں جی، وہ ہاں جی، اس کے یہ پہلے لکھی گئی تلخیص الشافی. اچھا، تلخیص پہلے. ہاں جی. تو اب جو ہے نا اس حوالے سے اب دیکھیں لکھا کیا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ بات جو ہے نا جو لکھی گئی بات جس طرح بھی ہے، وہ ایک شیعہ کتاب کا حوالہ جو ہے نا وہ ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے معتبر ہے نا، تو وہ ان کے ایک معتبر حوالے سے بات کہتے ہیں. ابو سفیان نے رضی اللہ عنہ، یہ ان کی کتاب کا حوالہ ہے. حقیقت حال یہ ایسا ہے کہ نہیں وہ اللہ بہتر جانتا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی کتاب کے حوالے سے یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ خلافت تو آپ کا حق تھا، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے یہ نہ چھین لی گئی ہے تو میں گھوڑے اور چیزیں میں آپ کے پاس لے کے رہتا ہوں، تو میں جو ہے نا یہاں پر بہت ہجوم کر دوں گا اور مقابلہ کریں گے اور آپ کو خلافت لے کر دیں گے. ٹھیک. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع کر دیا. میں الفاظ نہیں بیان کرنا چاہ رہا، میں خلاصہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے آگے کیا کہا کہ لولا انا رأینا ابا بکر لہا اہلن لما ترکناہ علی ذالک، اگر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کا اہل نہ سمجھتے تو ہم اس خلافت پہ ان کو نہ چھوڑتے، ہم پہلے ہی اس کھڑے ہو جاتے، مزاحمت کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو وہ خلافت حقہ سمجھنے ہیں. اور صحیح بخاری میں بھی جب بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضیلت اور مقام کا انکار نہیں کرتا، اہلیت کا انکار نہیں اور کرتا. بعض شیعہ کتب میں یہ ہے کہ وہ ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں اس خلافت کے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یا کسی آل رسول کو یا کسی آل بیت کو یہ اعتراض ہے ہی نہیں تھا کہ وہ زیادہ حقدار ہیں کہ نہیں. صرف حقدار کی بات نہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں کہ نہیں، یہ بھی اختلاف نہیں تھا ان کو. صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مسئلہ یہ تھا کہ مشورے میں شامل کر لینا چاہیے تھا، جیسے مفتی صاحب نے بات کی، شیخ یحییٰ صاحب نے ہنگامی حالات تھے. تو وگرنہ ایک نہیں بہت سارے اس حوالے سے بات چیت موجود ہے. خود جو ہے نا وہ شرح ابن ابی الحدید کے اندر، اس میں نہج البلاغہ کی شرح کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں کہا کہ وہ ہدایت کے امام تھے. اور الغارات جو ہے نا یہ تاریخ شیعہ کی بنیادی کتابوں میں سے ہے، ثقفی کی ہے، الغارات ثقفی کی، اور یہ ابراہیم ثقفی ہے جس کی یہ کتاب الغارات، اور شیعہ کی تاریخ میں ایک بنیادی ماخذ ہے الغارات. اس کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ جب یہ حضرت علی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی اور لوگ بہت تیزی سے ان کی بیعت کی طرف لپکے، میں بھی اٹھا اور میں نے بھی بیعت کی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہوئی، اور وہ کہتے ہیں فسدد ویسر وقارب، اور انہوں نے بالکل سیدھی لائن پہ چلے. فصحبتہ مناصحا لہ، میں خیر خواہی کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہا. واطعتہ فیما اطاع اللہ جاہدا، اور میں اپنی پوری کوشش سے ان کے جنہ فرما برداری کی طرف گیا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ پوری طرح ان کا شرح صدر تھا کہ یہ خلافت حقہ ہے، اور یہ بالکل اس میں کسی کا حق چھینا نہیں گیا. شیخ صاحب، میں چاہوں گا کہ اس نقطے پہ روشنی ڈالیے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صریحاً نومینیٹ نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے ایسے اشارات اور ایسے قرائن آپ کی روایات میں موجود تھے جن سے یہ واضح ہوتا تھا کہ یہ معاملہ، یہ خلیفۃ بلا فصل اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. جی دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو پچھلے سوال میں بات کی، میں تھوڑی ذرا وضاحت کر دوں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوال پہ بھی آتا ہوں. اس کے اندر اس کا جواب اس سے متعلقہ اس کا حصہ بھی. پہلی چیز ہے، آپ نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل، ان کے مناقب ہیں، تو لہٰذا کیا وہ خلیفہ نہیں ہونے چاہیے تھے؟
لیکن کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل مناقب اپنی جگہ برحق ہیں. کوئی مسلمان سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عظمت شان کا منکر نہیں ہے، لیکن سوال ہے کہ خلافت کے انتخاب کے لیے جو انداز یا شورا ہے سیدنا علی یہ تو میری آپ کی یا بعض لوگوں کو کسی کی رائے ہو سکتی ہے نا، کہتے جی علی رضی اللہ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. کیا علی رضی اللہ کو بھی دعویٰ تھا کہ مجھے خلیفہ ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. بھئی جو اصل شخصیت ہے پہلے تو ان کا کیس سمجھے، کیا وہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ مجھے خلیفہ ہونا چاہیے؟ جب فضائل اپنی جگہ پر ہیں، فضائل مناقب اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خلافت کے لیے جو ہے وہ سب سے مقدم ہے. فضائل مناقب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن فضائل مناقب خلافت کی اولویت کو مقدم مستلزم نہیں ہے. نمبر 2، پھر یہ فیصلہ کوئی جبرن تو نہیں ہوا، یہ امت کے اتفاق اتحاد شورا کے ساتھ طے ہوا، سب نے بیعت کی. اب پوری شورا میں سے کتنے لوگ تھے جو اس بات پہ کھڑے تھے کہ ایک میجورٹی یا کوئی جماعت دکھائی ہے پوری تاریخ میں کہ جنہوں نے کہا ہو کہ نہیں جی دیکھو فضائل علی جو ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں خلیفہ علی ہونا چاہیے. نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوے دار ہیں، نہ شورا میں سے امت کے جو مقدر اہل علم ہیں ان میں سے، نہ وہ تمام جملہ صحابہ کرام جو کی بیعت کرنے والے ہیں، نہ ہی ان میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی علی رضی اللہ تعالیٰ کا حق مارا گیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مناقب کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہے، لیکن کیا مناقب کا معنی ہے کہ سیدنا علی خلافت کے حقدار ہے؟ بھئی نہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوے دار ہیں کہ مجھے خلافت کیوں نہیں ملی، حق میرا تھا، نہ سیدنا علی کا خاندان میں سے کوئی دعوے دار ہے. پھر جو شورا سیدنا ابوبکر کی بیعت کرنے والی ہے ان میں سے بھی کوئی نہیں کہتا کہ جناب حق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا تو اس پہ کیوں نہیں آپ دے رہے، یا جی ہمارا ووٹ تو جی ان کے حق میں ہم تو تائید کریں گے ان کی. نہ چچا، حالانکہ چچا عباس موجود ہے، پورا بنو ہاشم موجود ہے، سارا خاندان ہے وہ ہاشم کا، جب بنو ہاشم کا تو اب یہ پورا بنو ہاشم بھی ہے، سارے قریش کے خاندان موجود ہیں. نہ گھر والوں کو دعویٰ ہے، نہ شورا کو کوئی اعتراض ہے، نہ شورا اس بات کی بات کرتی ہے. تو کس بنیاد پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا، جی حق چھین لیا گیا، وہ زیادہ اولا بلا حق تھے؟ موروثیت تو ہے نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا، اگر بیٹا نہیں تو چلو جو چچا کا بیٹا داماد وہ ہو جائیں. تو اسلام میں موروثیت تو نہیں ہے نا. تو اس لیے جو ہے یہ دعویٰ بنیاد ہی پہلے غلط ہے. جو عقیدت کی بنیاد پہ امت میں ایک فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا حق چھین لیا گیا، جی حق وہ بنتے تھے. کس بنیاد پہ بنتے تھے؟ کوئی شرعی دلیل تو ہونی چاہیے نا. آپ نے دوسرا سوال کیا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے کہ نبی علیہ السلام نے خلافت کی نامزدگی تو نہیں کی، لیکن بہت سارے قرائن جو ہیں احادیث میں روایات میں منقول ہیں جو اس بات کے پر جو ہے اشارہ کرتے ہیں کہ اولا جو ہے وہ آج شخص جو ہے صحابہ کرام میں بالاتفاق جو بندہ سب سے اولا اور افضل ہے نا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے. مثال کے طور پہ آپ اس بات کو لے لیں، نبی علیہ السلام نے نماز کی امامت مصلی کے لیے ایک میرٹ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اقرأہم لکتاب اللہ، کہ قرآن جو ہے سب سے بڑھ کر کے امامت کا حقدار وہ ہے جو قرآن کا بڑا قاری ہو. اگر وہ برابر ہوں تو پھر جو ہے وہ سنت کا عالم، پھر اس کے بعد عمر میں بڑا. اب اگر صحابہ اکرام کے اندر یہ میرٹ دیکھا جائے تو اس میرٹ کے اندر جو ہے اقرا جو ہے وہ ابی بن کعب ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحم امتی بامت ابوبکر واشد فی امر اللہ عمر، اسی کے آخر میں فرمایا واقرأہم ابی بن کعب. تو اب اقرا کے اعتبار سے تو مصلی نبی نے کس کو دینا چاہیے؟ ابی بن کعب کو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی دیا کن کو؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. حتیٰ کہ اگر لوگوں نے کچھ جو ہے اس بات پہ کچھ تھوڑا بہت بات کی تو نبی نے یا اللہ و رسولہ الا ابو بکر، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے علاوہ کوئی پسند ہی نہیں ہے، ابو بکر کے علاوہ کوئی کسی اور جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. اور ساتھ یہ بھی الفاظ ہیں کہ مومنوں نے بھی انکار کر دیا، مومنان والے بھی اس بات کہ ابو بکر کے علاوہ کسی پہ متفق نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے حکم دے گا مرو ابا بکر، حالانکہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک اعتبار سے بات کی تھی کہ ابو جر کی کل قلب ہیں، وہ آپ کی جدائی برداشت نہیں کریں گے، آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہوں گے کہ ہمارا نبی کھڑا ہوا کرتا تھا. تو نبی انتن صواحب یوسف، تم یوسف والیاں ہو. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کون کھڑا ہو؟ ابو بکر. اسی طرح ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کر کے نبی علیہ السلام مسئلہ پوچھا اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر دوبارہ آؤں فَإِن لَمْ أَجِدْكَ، یا رسول اللہ میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکے میں کدھر جاؤں؟ فرمایا إِن لَمْ تَجِدِّنِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ عنہ، مایا کوئی بات نہیں، مجھ سے ملاقات نہ ہو سکی
ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. رسول اللہ علیہ السلام اپنی جانشینی مطلب آپ نے سیدنا ابوبکر کی طرف لے جا نامزدگی رہے تو ہیں. نہیں کی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ معاملات کے اندر جس آدمی کو سب سے مقدم افضل قرار دیا ہے وہ یار غار اور افضل الرجل بعد الانبیاء وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں حیات طیبہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں غالباً جی مصلی رسول پہ پڑھائی ہیں. جی جی آپ نے ان کے حوالے اپنے مصلی کو کیا ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ کون سے دلائل ہیں یا کون سا دعویٰ ہے جس سے یہ مدعا ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملنی چاہیے تھی. اس میں ایک جو حدیث ہے قلم اور کرتاس والی، جس میں یہ رسول اللہ علیہ السلام نے بیمار تھے تو تقاضا کیا تھا کہ لاؤ قلم لاؤ کتاب. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا تھا. اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، جس کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے روکا گیا. سب سے پہلی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا لاؤ کو جو ہے کاغذ لاؤ قلم لاؤ میں لکھ دوں، کوئی اختلاف نہ کرے. اب کون ہے وہ غیب دان جس نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن مبارک سے پڑھ لی عبارت کہ نبی علیہ السلام علی کی خلافت لکھنے لگے تھے؟ یہ شاید صرف اسی بیس پہ بات کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر نے روک دیا. بھائی بات ہے بغض عمر کسی کے اندر ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے، وہ اللہ اس کو جو ہے اس کے معاملے کو درست کر دے. یہ ایک الگ چیز ہے کہ عمر کے بغض میں اس نے ساری زندگی بغض میں مرنا ہے تو اس کا علاج اور ہے، یہ علاج نہیں ہے. سوال یہ ہے قلم و کرتاس نبی علیہ السلام نے مانگا ہے، ٹھیک ہے. سوال اگر نبی علی کا حق دینا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو علی تو نبی کے کاتبین میں شامل تھے. لوگ نہیں لاتے، علی کا قلم لے آتے، علی نے جو کاغذ لے آتے. حدیبیہ کا معاہدہ کس نے لکھا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ. علی رضی اللہ تعالیٰ نے. بھئی معاہدے وثیقے نبی علیہ السلام کے لکھتے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو جب نبی علیہ السلام نے قلم کتاب مانگی، خلافت اگر علی رضی اللہ عنہ لکھنی تھی، چلو عمر روک دیتے تو علی رضی اللہ عنہ قلم کتاب لے آتے کہ فیصلہ میری خلافت لکھ دینی ہے. ٹھیک. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک جوان مرد بہادر آدمی تھے ماشاءاللہ، خیبر کا قلعہ فاتح خیبر ہیں. دوسری بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ حدیث میں تو کہیں نہیں ہے کہ علی کے لیے نبی خلافت لکھ دیتے. اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں تو یاد رکھنا سیدنا علی تو خلافت لکھوانے نہیں چاہتے تھے. اچھا، یعنی اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت لکھوانے نہیں چاہتے تھے. کہو گے اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ سیدنا عباس رضی اللہ چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نا آئے، ماں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے ملاقات کر گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کہا کہ میں بنو ہاشم کے چہرے دیکھتا ہوں، یعنی مجھے آثار جو محسوس ہو رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ جو ہے وہ اختتام پہ ہے. تو ہمیں چلیے ہمیں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوا لینا چاہیے. سیدنا علی نے فرمایا نہیں، ہم نے نہیں لکھوانا. اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا ہمارے اس میں تو پھر بعد میں کبھی کوئی ہمیں جو حکومت قریب نہیں آنے دے گا. علی رضی اللہ خود نہیں لکھوانا چاہتے تھے. صحیح بخاری ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر انکار، چچا عباس کہہ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ چلیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کروا لیتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں، کوئی بات کر لیں، فیصلہ کروا لیں. تاکہ آپ نے مایا نہیں، ہم نے نہیں لکھوانا. اگر آج نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا تو پھر کل ہمیں کو قریب نہیں آنے دے گا. اب اس چیز کو سامنے رکھیں. اب سب آپ کو مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. حدیث کہ جو ہے کرتاس والا مسئلہ جو عام طور پر لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اب حدیث کرتاس سے یہ بات کا معاملہ بالکل نبی علیہ السلام کی وفات کے قریب ہے. اگر وہ حدیث کرتاس خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی کہ قلم کا علی کے لیے خلافت لکھ دی تو علی پھر پہلے ہی جانا چاہیے. بلکہ وہاں چچا عباس کو دلیل دینی چاہیے، چچا بالکل ٹھیک ہے، ادھر تو منگوا بھی رہے تھے، اب تو آپ میرے ساتھ ہیں، ہم دونوں چلتے ہیں. تو پر علی نے تو انکار ہی، وہ تو لکھوانے نہیں چاہ رہے خلافت کو. اگر لکھوانا چاہتے ہوتے تو پھر روک نہیں سکتے. دوسری بات آپ اس انداز سے اس کو دیکھ لیں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرنا چاہیں، کیا اللہ یاد باللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ پہ بھی غالب ہے؟ بالکل نہیں، کوئی بھی نہیں روک سکتا. اگر شریعت کا کوئی حکم کو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مرضی کو کہتا رہے، جو نبی علیہ السلام نے فرمانا ہے وہ فرما دینا، جو کہنا سو کہہ دینا ہے. تو نبی کیا عمر پوری شریعت پہ اللہ پہ بھی باری تھے کہ نبی رب کا حکم ہی ٹال دیا ہے.
تو عمر رضی اللہ نے روکا پھر کیوں؟ بھئی اصل حالات عمر روکنے کی وجہ نبی علیہ السلام کی طبیعت کی ناسازی سی، اور لوگوں کے اندر شور بڑھ گیا تھا، اور وہ شور نبی علیہ السلام کے لیے باعث تکلیف تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھی جو ہمارے پاس دین موجود ہے کتاب اللہ ہی حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی. اور اب صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہاں کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن نہیں ہے. شریعت کی اصطلاح کے اندر کتاب اللہ پورے دین کو کہتے ہیں، قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، نبی علیہ السلام کے احکام کو. جیسے آپ اس کو دیکھ لیں صحیح بخاری کو حدیث کے تناظر میں، آپ کو یہ معاملہ واضح ہو جائے گا صاحب کے لیے. جب یہ حدیث اجیر کے نام سے حدیث مشہور ہے صحیح بخاری میں، تو وہ صحابی آئے نا، تو آ کے کہنے لگے جہاں ایک ان کا کنوارا بیٹا وہ زنا میں ملوث ہو گیا، ادھر آدمی اس کی بیوی زنا میں ملوث ہو گئی، تو نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اقض بیننا بکتاب اللہ، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں. نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا رجم کا فیصلہ آپ نے، لاقضین بینکما بکتاب اللہ، میں قسم اٹھا میں فیصلہ تمہارا کتاب اللہ کے مطابق کروں. اور فیصلہ کیا کیا کہ تیرے سارا مال تجھے واپس مل جائے گا. میں وعلبنے کا جلد و میاتن و تغریب و آمن. اور انیس سے فرمایا، انیس سے وغد و یا انیس و انِ طرفت فرجمہا، میں اگر وہ عورت اقرار کر لے تو رجم کر دے. رجم قرآن میں تو نہیں ہے، پورے قرآن میں رجم کا حکم نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا واللہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ. اس لیے نبی کی سیرت قرآن ہمارے پاس موجود ہے، وہ کامل دین موجود ہے، حسبنا کتاب اللہ. تو بھئی جب ہمارے پاس کامل دین موجود ہے تو بھئی پھر ہمیں الجھا کے نبی علیہ السلام کے لیے پریشانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ایک خیر خواہی کر رہے تھے، جیسے ایک آدمی لوگوں کا وہ شور و شغب جو تھا نا، جو نبی علیہ السلام کے تکلیف کا باعث تھا، اس بنیاد پہ وہ شور و شغب کی بنیاد پہ ان کا روک. میں مختصر سی بات کرتا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہو گئی ہے. اس حوالے سے جو آپ نے کہا نا کہ روکا کیوں تھا، یہ آپ نے بات کی ہے، تو یہ بہت بڑا پراپیگنڈا ہے. اس حدیث میں دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہاں روکا ہے. آپ پوری حدیث پڑھ لیں، کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا کہ کلمہ کرتاس نہیں لانی؟ انہوں نے حسبنا کتاب اللہ کہا. نہیں، کلمہ کرتاس روکنے کی سب سے پہلی بات ہے روکا. کہاں روکا ہے؟ یہی کہا جاتا ہے. کہاں ہے اس حدیث کے پورے لفظ پڑھ لیں، روکنے والی بات ہی نہیں ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں، آپ بیمار ہیں، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں کہ آپ کیا واقعی کوئی حتمی بات کرنا چاہتے ہیں. کیا ہے؟ کیا اللہ کے پیغمبر اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی آخری نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں؟ حاجر استفہموا، یہ لفظ ہے. انہوں نے تو روکنے والی تو بات ہی نہیں کی. اور اسی درس میں لفظ ہے کہ اختلاف اہل البیت، اہل بیت کا بھی اختلاف ہو گیا، یعنی گھر میں جو افراد موجود تھے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. تو حضرت عمر نے کہاں روکا ہے؟ تو یہ بات سرے سے کرنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا، یہ بہت بڑی ایک پھیلائی ہوئی بات ہے. روکنے والی بات ہی کہاں ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر لکھوانا ضروری سمجھتے ہوتے. پھر میں اس میں تھوڑی بات کرتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، یا 7 دن پہلے کی بات ہے. اس کے بعد جو شیخ محترم نے بیان کی ہے نا روایت صحیح بخاری کی، وہ 4447 نمبر حدیث ہے، 4447 صحیح بخاری کی حدیث. سیدنا علی نے جو کہا کہ نہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں لکھوائیں، یہ اس کے بعد کی بات ہے. یعنی حدیث کرتاس پہلے کی ہے اور یہ بعد کی ہے. تو جب اس کے بعد کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میری خلافت نہیں لکھوانا چاہ رہے تھے کوئی، اور اگر وہ لکھوانے کی بات ہوتی ہے خود لکھوا لیتے. یہ تو چیز کلیئر اس میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہ نا بہت بڑا کھاتا ڈال دیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں کہ جی انہوں نے جنا یہ روک دیا تو یہ. اور اچھا یہ بات مقدمہ کس کا ہے کہ روک دیا؟ کیا ساری زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی مقدمہ کہا کہ بھئی عمر نے میری خلافت لکھی جانی سے روک دی ہے؟ نہیں. حضرت حسن نے کہا ہے، منقول نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، سیدنا عباس نے کہا کہ ہمارے خاندان کی خلافت کسی کا نہیں ہے. تو مقدمہ کس کا ہے؟ جب ان ہستیوں نے اس پر کبھی اعتراض ہی نہیں کیا، نہ ان کو اعتراض تھا، نہ بات ہی ایسی تھی، تو پھر کس نے یہ بات کھڑی کر دی؟ تو آپ یہ بات دیکھیں تو صحیح کہ نہج البلاغہ میں کیا لکھا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت آئے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جسد کفنا دیا گیا تھا ان کو. تو اس وقت کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور شرح ابن ابی الحدیث نہج البلاغہ کی شرح میں بھی ہے، اور بھی شیعہ کتب میں یہ بات واضح موجود ہے، اہل السنہ اور اہل تشیع کی دونوں کتابوں میں. انہوں نے کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میرا صحیفہ قیامت والے دن اس جیسے اعمال نامہ جیسا ہو. کیا نا الق اللہ بصحیفۃ یوم القیامہ، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے. یعنی میرا اعمال نامہ اگر میں چاہوں کسی کے ساتھ ملے تو وہ آپ ہیں. ہاں جی، عمر رضی اللہ عنہ. یہ کب کہہ رہے ہیں؟
شہادت پہ، یہ سارے واقعات کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ بات بھی ہے. تو اس کا اگر یہ خرابی ہوتی تو کبھی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ تمنا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نہ کبھی بھی کرتے. نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری جو بنائی ہوئی کہانیاں ہیں نا وہ کہانیاں ہی ہیں. یہ اہل بیت کا مقدمہ نہیں ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقدمہ ہے. اچھا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لکھوانا کیا چاہتے تھے؟ کیا کسی حدیث میں اس کا کوئی اشارہ، کوئی قرینہ موجود ہے؟ اس حدیث میں تو واضح کوئی نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ایام میں یا اس کے قریب قریب ہی آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دعی اخاکی و اباکی اکتب لہم کتاباً. وہاں پر آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو بلاؤ اور اپنے باپ کو بلاؤ. سیدہ عائشہ سے کہا. ہاں، تو اب بھائی کون ہے اور جو ہے نا وہ باپ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بھائی عبد الرحمن. ہاں جی، تو ان کو بلاؤ. اکتب لہم کتاباً، میں ان کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں. لعلہ یتمنی متمنن، شاید کے بعد میں کوئی تمنا کرنے والا کیا کرے گا؟ تمنا کرے گا. تو آپ کیا لکھوانا چاہ رہے تھے پھر؟ یہ کوئی تمنا نہ کرے. تو یہ چیز کی بات کہ رسول اللہ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش موجود تھی کہ ابو بکر صدیق رضی کہ اللہ حق میں کچھ لکھوں، لکھوا دیا جائے. لیکن کسی جگہ پر یہ اشارہ نہیں ہے کہ آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حق میں کچھ لکھوانا چاہتے تھے. پھر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے نہیں لکھوایا، اور آپ نے وہی بات کی وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ. اور آپ کی یہ بات بالکل پوری ہوئی جو پیغمبر نے کہا تھا نا، اللہ اور مومن سب نے انکار کر دیا سوائے ابو تو بکر. آپ دیکھ لیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت ہوئی ہے تو کون پیچھے رہا ہے؟ کیا حضرت عباس پیچھے رہے ہیں؟ کیا بالکل نہیں. آپ کے جو ہے نا وہ بعد اہل بیت کے کوئی فرد پیچھے رہے ہیں یا کون پیچھے رہا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کیوں پیچھے رہے بیعت حضرت کرنے علی سے؟ رضی اللہ عنہ 6 ماہ. بیعت سے پیچھے رہنا اور بات ہوتا ہے، خلافت کا اعتراف اور بات ہوتی ہے. یہ بات بھی سمجھ لیں. اچھا، یہ لوگوں کی یہ بات بھی ہے نا کہ جی وہ بیعت نہیں کی تو اس دوران نمازیں کہاں پڑھی انہوں نے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نمازیں کہاں پڑھی ہیں؟ ظاہر ہے اس دوران میں مشاورت کہاں ہوتی رہی ہے؟ اس دور میں جو جہاد سلسلہ چلتا رہا ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا ساتھ نہیں دیا انہوں نے؟ سارے معاملات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ہے کہ جو ہے نا وہ بیعت کرنا اور ایک ہے تسلیم کرنا. اور وہ انہوں نے وجہ بتا دی تھی بعد میں، جیسے صحیح بخاری کی شیخ نے حدیث پیش بھی کی ہے کہ شروع میں بات بھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب جو ہے نا وہ خلافت سنبھال لی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر خود بلایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. ہاں، خود بلایا انہوں نے، ان کا آپ اکیلے آئے میرے پاس. اور پھر جو دل میں بات تھی نا وہ بھی کی کہ ہم آپ کے فضائل کا پورا اقرار کرتے ہیں. ہاں، ہم آپ کے حق کو موترف ہیں. صرف اتنی بات تھی کہ اس امر مشاورت میں ہمارا بھی شامل ہونا چاہیے تھا. یا تھوڑی ناراضی تھی. تو جب اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے اس بات پر، آپ دیدہ ہو گئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابت انا اصلہ، کہ میں رسول اللہ کی قرابت کو ملاؤں مجھے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی کی قرابت مجھے اپنے قرابت سے زیادہ محبوب ہے، اپنے رشتے سے زیادہ رسول اللہ کا رشتہ. تو جب یہ بات کہی تو وہ سارے مطمئن ہو گئے اور سارے خوش ہو گئے. یعنی اگر کوئی بات تھی بھی ان کے تو دل صرف میں مشورے کی بات تھی، مشورے کی بھی تھی، اور جب ان کا آپس میں تصفیہ ہو گیا اس پہ بھی ہو گیا جو ہلکی پھلکی بھی تھی. تو اس پر بعد میں کسی کو معلوم کیا ہوا کہ وہ خلافت کے پہلے دن سے منکر نہیں تھے، پہلے دن سے خلافت کے منکر نہیں تھے. بیعت بعد میں ہوئی، لیکن شیعہ کتب تو کہتی ہیں کہ پہلے دن ہی خلافت پہ بیعت کر لی تھی. اچھا، الغارات سقفی کی، اور یہ شیعہ کی تاریخ کی بنیادی کتابوں میں سے ہے، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس ہجوم میں سب لوگ اٹھے اور غبار کی طرح لوگ آگے بڑھے، سقیفہ بنی ہاں جی، فنہزتہ فبایعتہ، میں بھی اٹھ کر میں نے بیعت کر لی. یعنی شیعہ کتب نے تو جو بات موجود ہے کہ اس پر تو کسی کو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. 6 والی بات تو شیعہ کتب کے حوالے سے تو ہے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں اسی وقت بیعت ہو گئی. تو جب اسی وقت بیعت کر لی تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ یہ تو ان کا اعتراض ہونا چاہیے. شیخ صاحب، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا دعویٰ کرنے والے ایک دلیل غدیر خم کے موقع پہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو گفتگو ہے، اور اس میں بطور خاص اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ کہنا من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جس کا میں والی جو مجھے حاکم یا سرپرست سمجھتا ہے وہ علی بھی اس کا حاکم اور سرپرست جو ہے نا وہ علی بھی ہے. تو یہ ایک دلیل اور حدیث جو ہے نا وہ پیش کی جاتی ہے، اس کی کیا، اس استدلال کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک بات واضح کی ہے کہ خلیفہ ہونے کے لیے یا تو اہل بیت کا سیدنا علی کا دعویٰ دکھایا جائے کہ وہ اس بات کے مدعی ہوں کہ میرا حق تھا خلافت کا، یا پھر پوری امت کی شورا جو بیعت کرنے والے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی
وہ ان کا جو ہے کوئی ایک انتراز دکھایا جائے کہ حق باتدار کو چھوڑ کے نہ حق کی خلافت کی بیعت ہو رہی ہے، نہ بیعت کرنے والوں کو اعتراض ہے، نہ بیعت کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت میں کوئی حکم ہے یا غلط بیعت ہو رہی ہے یا کسی کا حق مارا جا رہا ہے، نہ جو ہے جن کا نام لیا جا رہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان وہ دعوے دار ہیں کہ میرا حق تھا اور مجھے خلافت نہیں ملی۔ تو اب تیسرے نمبر پر اب آ گیا وہ طبقہ جو خام خواہ امت میں فرقہ تفرقہ پیدا کر کے امت میں اختلاف کی خلیج وسیع کر کے امت کو جو ہے وہ قرآن کے برعکس بغض و عناد کے اندر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں معاشرے کا المیہ ہے کہ بعد فرقہ پرست لوگ نا صحابہ اکرام کے اہل بیت اور صحابہ اکرام کے درمیان جو ہے جیسی قبائل میں عصبیت ہوتی تھی نا، قبائلی دشمنی، وہ قرآن کے عقیدے کے برعکس رحماء بینہم کے برعکس جو ہے وہ قبائلی تعصب کا رنگ دے کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھو سیدنا علی کی خلافت کا تو پیچھے کوئی اولویت کا وجود ہی نہیں ہے، ہم نے دونوں اعتبار سے بات کی۔ اب دلائل گڑھے جا رہے ہیں کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو دعوے دار انہیں کی خلافت میں رکھا تھا۔ ٹھیک، علی رضی اللہ دلائل دعوے دار ان کے لیے گڑھے جا رہے ہیں جو دعوے دار ہی نہیں ہے کہ خلافت میرا حق ہے، خلیفہ بلا فصل میں ہوں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیکن سوال ہے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ آپ ساری حدیثیں جمع کر لیں۔ پہلی بات تو یمن کے اندر جو فتوحات ہوئی ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سب کا حق دے دیا مال غنیمت سے۔ اب جو امیر کو مقرر کر کے خود حج کے لیے مکے آگے، حج کرنے کے بعد رسول نکلے تو جب قافلہ پہنچا تو ان کے بعد چادریں تھی، تو دیکھا کہ یہ تو بیت المال کا حق ہے اور لوگوں کو حصہ مل گیا تھا۔ سیدنا علی میں جو امیر بنا کے اس پہ ناراض ہوئے، بھائی ان کا یہ بیت المال کا مال کیوں دیا، ان کو واپس کرو۔ اس پہ نا کچھ لوگ نجائز جو ہے خفا ہو گئے ان پہ۔ جہاں تک حدیث ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، آپ پہلے اس حدیث کا مفہوم دیکھیں کہ اس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ سیدنا علی پہ لوگوں نے ناحق تنقید شروع کر دی، چونکہ انہوں نے بیت المال کا جو مال تھا جو امیر نے تقسیم کر دیا واپس لے لیا، لوگوں نے سیدنا علی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو اب یہ حق نجائز تنقید تھی، سیدنا علی حق پہ تھے، تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا آپ لوگوں کو اس بجا کے بٹھاتے تو ان کو واضح نصیحت کرتے، اور اسی طرح یہ معاملہ تھا جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوا کہ وہاں بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زادی کا مسئلہ تھا تو بلا کا مسئلہ آ گیا، نبی نے فوراً لوگوں کو جمع کیا۔ اسی طرح جب علی در کے والے سے یہ معاملہ ہوا، آپ غدیر خم پہ جمع تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ لوگوں کو فوراً اس بات پہ متنبہ کیا، آگاہ کیا، اور فرمایا کہا کہ من کنت مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، جس سے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھتا ہے۔ اب دیکھو یہ ہم نے معنی کیوں کیا، ہم نے اپنے پاس سے یہ معنی نہیں کیا، اس حدیث کا دوست محبوب، ٹھیک، محبوب کے معنی میں ہے، کیونکہ مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی جو ہے وہ حاکم کے معنی میں نہیں ہے، معنی جو ہے وہ ناصر۔ یاد رکھیے یہاں معنی یہ محبوب کا، مددگار کا، کس محبوب کا اور دوست کا کیوں ہے؟ آپ اس کے دیگر طرق اکٹھے کریں حدیث کے، اس میں لفظ ہے اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ، اللہ جو ان سے والے بیع سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی فرما۔ تو یہ عداوت کے مقابلے میں ولایت ہے، تو یہ لفظ جب عداوت کے مقابلے میں، تو عداوت کے مقابلے میں محبت ہوتی ہے۔ اس اضافے پہ کچھ کلام بھی ہے بھائی، کلام کو اگرچہ کچھ ہے لیکن ان طرح کو جمع کریں تو یہ قابل استدلال ہے، جس سے اس حدیث کے کم از کم معنی مفہوم جو ہے اس کا تعین ہو جاتا ہے۔ پھر تیسری بڑی بات جو اس موضوع پہ سمجھنے والی ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا یہ اعلان ہوتا تو خلافت کیا چند افراد سے یا بعض افراد سے متعلقہ مسئلہ یا پوری امت کا مسئلہ تھا؟ پوری امت۔ جب یہ مسئلہ پوری امت کا تھا، اگر یہ سیدنا علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو بھئی اس کا موقع جو تھا وہ میدان عرفات تھا یا حجۃ الوداع کے جو مدینے کے واپسی کا رستے کا سفر تھا، جہاں سے دیگر سارے ملکوں کے لوگ، شام کے لوگ، یمن کے لوگ، سارے لوگ اپنے ملکوں کو چلے گئے۔ اب تو صرف نبی اللہ کے وہ لوگ ہیں جو مدینے والی طرف جانے والے وہ لوگ ہیں، مسئلہ پوری امت سے متعلقہ ہے ہوتا اگر تو وہ تو پھر میدان عرفات میں ہوتا یا میدان منا کے اندر ہوتا، نہ کہ وہ یہاں پر ہونا تھا۔ پھر آپ اس کو ایک اور انداز سے بھی دیکھ لیجئے کہ یہ الفاظ جو ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کے اوپر ہمارے ہاں جو اہل السنہ کے برعکس روافض ہیں،
آپ کبھی روافظ کی اگر جو ہے وہ سوچ اور اس کے اندر جو انہوں نے معنی پیدا کر لیا فرقہ وارانہ خود ساختہ، وہ اتنا کچھ جو ہے بدترین ظلم ہے جو دوسرے لفظوں میں کھلے لفظوں کے اندر پوری امت مسلمہ کو کافر قرار دینا۔ اچھا وہ کیسے؟ مثال اب دیکھو، ولایت کا ایک مفہوم ہے کہ سیدنا علی محبوب ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں، نبی کے محبوب ہیں، امت کے محبوب ہیں، جس کو نبی سے پیار ہے اس کو علی سے بھی پیار ہے، جو نبی سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھتا ہے۔ یہی معنی ہے من کنت مولا فعلی مولا، جیسے نبی میں لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ لیکن اس کو ولایت کو دے کر کے پھر اس کو ولایت ظاہری اور حکومت کی شکل میں کر دی، ایک ولایت باطنی ہے۔ یہ جو ظلم کیا نا ولایت باطنی والا، یہ اصل میں باطنی گمراہ فرقوں کا ایک ظلم ہے کہ جناب یہاں ولایت سے مراد ہے 12 کی جو ہے وہ امامت کا اعلان، یعنی جو روافظ کے خود ساختہ 12 امام ہیں نا، گویا کہ ان کی ولایت کا اعلان، امامت کا اعلان ہو گیا کہ یہ 12 کے 12 جو ہے ان کو ماننا فرض ہو گیا، اور جو اس کا منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اہل السنہ ان لوگوں کو معتبر شخصیات تو مانتے ہیں، لیکن جو امامت والا عقیدہ ہے اہل تشیع کا، ہمیں اس پہ اختلاف ہے۔ بات دیکھیے، جہاں تک سیدنا علی ہیں خلیفہ جو ہے اس کے بعد کے بھی خلیفہ لوگ امت کے، سیدنا حسن حسین ہیں، صحابی ہیں، شہزادہ جنت ہیں، اہل بیت کے مناقب فضائل زین کا کوئی العابدین، منکر امام نہیں ہے، باقر، محمد جعفر منکر صادق۔ کوئی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ولایت سے مراد 12 کی امامت ہے۔ دیکھو نا، ایک ہے اس کا حدیث کا وہ مفہوم جو دیگر طرق سے ثابت ہے، ایک وہ حدیث ہے جس تناظر میں ہے، وہاں بھی حدیث کا مفہوم محبت کے معنی کے اوپر کھڑا ہے، وہ بھی عقیدہ جو ہے وہ معنی کے اندر کھڑا ہے، پیار محبت کا اندر محبت عقیدت میں۔ لیکن سوال ہے اس کا معنی 12 کی امامت، اور اسی بنیاد کے اوپر وہ رکن ایمان بنا دینا اس ولایت کو کہ یہ جو رکن ایمان ہے۔ جس طرح اہل السنہ کے نزدیک اللہ توحید، رسالت، ٹھیک ہے جی، اور عبادات کے ارکان 5 ارکان، اسلام کے 5، نماز و حج زکوٰۃ۔ اب اس طرح روافظ کے یہاں اس ولایت کو بنا دیا گیا رکن ایمان۔ اسی لیے روافظ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب دیکھو کوئی سنی اس کلمے کا قائل نہیں ہے، کیوں؟ روافظ کے ہاں جو ولایت کا منکر ہوگا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ یہ مفہوم ڈال کے ولایت کو یہ معنی دے کر کے پوری اہل سنہ، پوری امت کو کافر قرار دے دیا گیا۔ خود ساختہ اذان کے اندر ان الفاظ کا اضافہ اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، ٹھیک ہے، خلیفہ تم بلا فصل اشہد ان امیر المؤمن علی ولی اللہ و حجت الخلق، وہاں بھی علی ولی اللہ کے نام ولایت کی آڑ کے اندر خلفۂ ثلاثہ کا انکار۔ پھر دین کو ناقص قرار دے دیا گیا ولایت کے نام کے اوپر کہ جناب دین، قرآن کہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں دین تو پورا ہو گیا، لیکن روافظ نے من کنت مولا ہو کے اندر اپنا خود ساختہ اس کو معنی پہنا کے اس کے اندر 12 کی امامت داخل کر کے 12 تک جو وہ کریں، جو وہ کہیں، وہ سارا دین ہے۔ اب سارے جو امام ہیں وہ رسول اللہ کے بعد آئے ہیں، ایک علی رضی اللہ عنہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دور میں تھے، لیکن روافظ کے بعد ان کو امامت باب میں ملی۔ اب اماموں کا ہر قول وہ بھی کیا ہے؟ عین دین ہے۔ جب وہ بھی دین ہے تو پھر قرآن کی آیت کا کیا مطلب؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب 11 تک تو امام ان کے آگے، 12ویں امام تھا ابھی جب وہ غیبت کبریٰ کے اندر ہیں، غیبت کبریٰ میں ہے، وہ غیبت کبریٰ سے آئیں گے تو جو وہ فرمائیں گے وہ بھی کیا ہوگا؟ دین ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے دین ابھی تک ناقص ہے، ابھی تک پورا ہوا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو اب قرآن کی نصوص کی ولایت کا معنی یہ بنا کر کے نص قرآنی جو ہے اس کا انکار کر دیا گیا کہ دین ناقص ہے، ابھی تک دین کامل نہیں ہو سکتا، نہیں ہے۔ پھر حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی توہین کا دروازہ کھول دیا گیا کہ جو ہر نبی سے جو ہے وہ پہلے جو ہے ولایت کا، ائمہ کی ولایت کا اقرار لیا جاتا ہے، جو ہے اس کے بغیر نبی کو نبوت نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی لکھ دیا گیا اس مسئلے کے اندر، کتنا ظلم ہے، جو ہے کیا دیا گیا کہ جناب دیکھیں جو انبیاء علیہم السلام کے اوپر بعض معاملات پہ اللہ نے کو عطا فرمایا، جیسے آدم علیہ السلام جنت سے نکل گئے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑ گیا، یا دیگر بعض انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کو معاملات پیش آئے، تو کہتے ہیں یہ بھی دراصل ائمہ کی ولایت میں تردد کی سزا تھی۔ یعنی الیاذ باللہ من کنت مولا ہو
فعلی مولا کو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ یہاں پر خدا کے درجے میں رکھ دیا گیا اور وہ خدائی اختیارات سیدنا علی رضی کے کھاتے میں ڈال دیے گئے اور باقاعدہ یہ عقیدہ بنا لیا گیا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں سے بھی کیا ہیں افضل ہے. یہ آپ نے وہ انٹرویو سنا ہوگا جو ہے وہ شہنشاہ نقوی جو رافضی ہے اس کے ساتھ جو ہیں وہ ایک اینکر ہے ہمارے پاکستان کے, تو انہوں نے جب وہاں بھی انہوں نے کہا انبیاء سے افضل مانتے ہیں. بھئی دیکھو ایک ہے یہ حدیث من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو, کوئی سنو اہل السنہ کوئی سنی کوئی اہل الحدیث اس حدیث کا منکر نہیں ہے, کوئی اہل السنہ میں سے حدیث کے لیکن مفہوم مولا کا معنی, لیکن مولا کے معنی کو اپنا خود ساختہ جو ہے باطل عقیدے کو اس کے اوپر جو ہے وہ منطبق کر دینا, اس کے اندر اس کو ڈال دینا اور اس کی بنیاد پہ امت کی تکفیر قرآن کا یہ انکار, بہت سارے نصوص کے بھی خلاف ہے. یہ تو مفتی صاحب آپ من کنت مولا پہ تھوڑی سی بات, ماشاءاللہ کافی ہو گئی بات. آپ کی بات شروع ہوئی تھی کہ من کنت مولا فعلی مولا کو خلافت کی دلیل سمجھا جاتا ہے. جی بالکل. تو جیسے محترم عارفی صاحب نے بات کی ہے کہ مولا کا جو معنی خلافت ہے یہ کس لغت میں ہے جی؟ مولا کا یہاں پر معنی خلافت کا ہے, صرف یہ معنی متعین کرنے کے لیے کوئی دلیل تو چاہیے کہ مولا. کیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ یہ من کنت مولا فعلی مولا سے میری خلافت کا اعلان ہے؟ اگر ہوتا تو سمجھنا چاہیے تھا ان کو. اگر یہ اس سے آج لوگ سمجھ رہے ہیں اور اذانوں میں یہ رٹ بھی ہے کہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ کی, تو صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہی نہیں. ہمارا ایک جو ہے نا سوال ہے کہ شیعہ حضرات کے نزدیک جو ان کے ائمہ معصوم ہیں ان میں سے کسی ان کے ہاں وہ ہمارے اہل السنہ کے افراد ہیں اصل میں تو, لیکن ان میں سے کیا کسی کا یا آل رسول میں سے صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کا بھی کوئی کبھی بھی من کنت مولا فعلی مولا سے یہ کیا دلیل تھی کہ یہ ہماری حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی دلیل ہے؟ کیا کسی نے دلیل لی ہے؟ سوال تو بنتا ہے. لیکن آپ شیعہ کتب بھی اٹھا لیں اور تاریخی کتب بھی اٹھا لیں, اس وجہ سے کسی صحیح طریق کے ساتھ انہوں نے خلافت کی دلیل نہیں بنایا. اور اگر ہم دیکھتے ہیں اس بات کو تو اب اہل سنہ کی کتب دیکھ لیں یا اہل تشیع کی کتب میں دیکھ لیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں. وہ کیسے انکار کر رہے ہیں آپ دیکھیں, جیسے صحیح بخاری کی 44-47 نمبر جو ہے نا یہ روایت پیش ہوئی عباس رضی اللہ عنہ. اب اگر وہ پہلے من کنت مولا تو اس سے پہلے کی بات ہے نا. اچھا یہاں عباس رضی اللہ عنہ کا سیدنا علی کو کہنا بھی دلیل ہے کہ من کنت مولا سے وہ مراد نہیں سمجھ رہے, ولایت سے مراد خلافت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہوتے تو وہ کیوں کہتے کہ لکھوا لاؤ. اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی سمجھتی ہے کہ من کنت مولا سے جو ہے وہ خلافت نہیں ہے, نہیں مراد ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے آگے بڑھیے, الشافی شیعہ حضرات کی کتاب جیسے میں نے شافی کا پہلے بھی حوالہ دیا, اس میں کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا آپ وصیت کریں گے خلافت کے اپنے بعد؟ تو انہوں نے کہا اگر میں وصیت نہ کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خلافت کی وصیت نہیں کی. واہ زبردست. یہ شافی میں موجود ہے. علی رضی اللہ عنہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی وصیت نہیں تھی. اگر من کنت اور مولا سے مراد بات ہے خلافت علی اپنی ہے, خلافت میں بات کر رہے ہیں. ہاں اپنے دور میں, یعنی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کا یہی موقف ہے کہ میری خلافت کی وصیت نہیں تھی, کسی کی بھی نہیں. اگر من کنت مولا سے اگر خلافت کی وصیت مراد لینا یہ دلیل بنانی ہے تو اس کی جو تردید جو ہے نا وہ شیعہ کتب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اور کہا گیا کہ آپ خلافت کے لیے کوئی منتخب کر دیں, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا وہ خلافت کے لیے کسی کو منتخب نہیں کیا, تو وہ دلائل بھی موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من کنت مولا یہ تو حجت الوداع کی بات ہے نا غدیر خم پر, اس کے بعد کے کتنے واقعات, یہ تو 2-3 باتیں ہوئی ہیں نا, اور کتنے کرائن ہے کہ کوئی بھی اس کو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ خلافت کا اعلان. اس کا معنی یہ ہوا کہ اس دن کو عید قرار دینا اور پھر یہ الفاظ اپنی اذانوں کلمے میں شامل کرنا اصل میں لغت سے بھی جہالت ہے, سب بے بنیاد چیزیں, لغت سے بھی جہالت ہے. تو مولا پروموٹ کرنا اصل میں مولا یہ ولایت سے ہے اور انہوں نے ولایا لے لیا ہے. ہاں ولایت اور ولایا یہ الگ الگ, یہ ولایا سے ہے تو انہوں نے ولایا لے لیا, تو یہ لغت میں بھی ان کو خطا لگ گئی. کیا فرق ہوگا ولایت اور ولایا کا معنی دوستی, جیسے شخص صاحب نے کہا نہیں جو ولایت ہے یہ لمبی تا ہے, نہیں ولایا وہی ہے لیکن واو کے زبر اور واو کے زیر کا فرق ہے. اچھا ولایا اور ولایا کا. صحیح. اور یہ دیکھیں جیسے بات کی ہے یہ شیخ صاحب نے کہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ, یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس میں یہ جو نا امام بہقی امام نسائی رحمہ اللہ کی سنن الکبریٰ کی روایت ہے. اسی طرح اور امام حاکم رحمہ اللہ کی مستدرک حاکم کی جیسے شخص نے کہا ترک جمع کریں تو بات واضح ہو جاتی. اب اتنے ترک میں خود بخود اس کا معنی واضح ہو رہا ہے
تو اس بالکل لیے صحیح ہے. اچھا تو ایک یہ روایت ہاں جی مزید پیش کی جاتی ہے جس سے دلیل لی جاتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ. وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا غزوہ تبوک کے موقع پر ان کو یہ کہنا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ کہ تم میرے نزدیک وہی مقام رکھتے ہو جو موسیٰ کے ہاں ہارون کا مقام ہے. ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, یہ فرق ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نزدیک وہ مقام دیا جو موسیٰ نے ہارون کو دیا, تو اس سے یہ استدلال نہیں بنتا کہ رسول اللہ جب نہیں ہیں تو علی ان کی جگہ سنبھالیں گے؟ افسر صاحب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بات میں وہی کروں گا جو افسر نے کی, اسی کو دہرا دیتا ہوں. یہ جتنے بھی دلائل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کے لیے جو ہیں وہ تراشے جا رہے ہیں, من کن تو مولا کی صورت کے اندر ہو, یا اس کے علاوہ کرتاس کی صورت کے اندر ہو, یا اس کے علاوہ جو ہے کسی جو ہے کسی اور جو انت منی منزلۃ ہارون, کیا سیدنا علی نے بھی کبھی دعویٰ کیا ہے کہ رسول کیا ان کو بھی پتا تھا یہ خلافت کے دلائل ہیں, یہ اللہ کے نبی نے مجھے دے گئے ہیں؟ کہیں ہے دعویٰ؟ کئی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ تو ہمارے ابا جان کی خلافت کے معاملات تھے جس پہ غصب کر لیا گیا, ان کا حق معاملہ کر لیا گیا. جو مدعی ہیں وہ تو دعویٰ ہی نہیں کرتے. جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کا تو یہ موقف ہی نہیں ہے, مدعی نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہوگی نا, مدعی سست گواہ چست, وہ تو قارن ہے, ان کو تو اس بات کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا یہ دعویٰ ہے. رہ گی بات جہاں تک یہ حدیث, بھئی یہ حدیث اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے اس بات کے اوپر کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو قوم کی نگہبانی دے کے گئے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو, اور ہارون اپنی تاریخ پڑھے, ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی فوت ہو گئے. وہ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین بنے ہی نہیں. انت بنی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, یہ اسی تناظر میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید خواہش تھی میں بھی تبوک پہ جاؤں. یا رسول اللہ وسلم آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں, بچوں میں عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب دیکھو جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ سارے یا تو وہ ہیں جو مکلف نہیں ہیں, عورتیں بچے, یا مریض, یا پھر وہ لوگ پیچھے تھے مدینے میں جن کے اوپر بات پتہ تھا کہ یہ منافق ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے آر محسوس کر رہے تھے کہ میں جہاد سے پیچھے کیوں رہوں. تو کہا یا صاحب میری خواہش ہے کہ آپ مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ کے نہ جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو قوم کی نگہبانی ہارون کو دے کے گئے علیہ السلام, اسی طرح میں جا رہا ہوں تو پیچھے اپنی موجودگی میں اپنا جو جانشین ہے وہ آپ کو مقرر کرے جا رہا ہوں. نہ ہارون علیہ السلام سو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے تو علی رضی اللہ کے جانشین بن جاتے. اگلی بات, جہاں تک یہ بات ہے تو یہ جانشینی جو ہے وہ زندگی کے اندر تھی. باقی اگر کوئی بعد کے دعوے دار ہو تو پہلے وہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا جانشین بنائے, پھر علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دعوے پہ آ جائے. از لیسا فلیسا, جب موسیٰ علیہ ہارون علیہ السلام کی جو ہے وہ جانشینی ثابت نہیں ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو بھئی علی رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی نہیں ہوگا. پھر تیسری بات یہ قیاسات اس وقت ہوں گے جس وقت جو ہے معاملہ منسوس ہو. ویسے بھی روافظ کے ہاں تو یہ باتیں ویسے معتبر نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کے ہاں تو یہ مسئلہ جو ہے امامت کا ویسے منسوس ہے. ہاں روافظ کے ہاں تو مسئلہ منسوس ہے, تو یہ تو نس نہیں ہے نبی جانشین ہونے کی. صحیح, نس تو وہی سے چاہیے نا, چاہیے تو نس چاہیے نا, باقاعدہ جو ہے ایک امام دوسرے امام کا تعین کرتا ہے, نس ہوتی ہے, واضح دلیل ہوتی ہے. شریعت سے وہ نس پیش کی جائے نا کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ حکمران خلیفہ ہوں. مفتی صاحب آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسے شیخ صاحب نے بات کی ہے نا, یہ تو جو آدمی دلیل پیش کرنے والا ہے نا اس کو اپنی عقل سے سوچنا چاہیے کہ یہ دلیل ہمارے حق میں ہے یا ہمارے خلاف ہے. اچھا, یہ دلیل تو ان کے خلاف جا رہی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے, خلافت تو ہوئی نہیں. تو ایک ایسی دلیل جس میں بات جس کو پیش کیا جا رہا ہے وہ اس بات کرنے والے کی زندگی میں ہی فوت ہو جائے, وہ جانشین بنا ہی نہیں. تو اور دلیل کس پر لی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین بننے کی. تو دونوں میں تو جو نا یہ دلیل ان کے مخالف چلی گئی کہ وہ تو جانشین بنے ہی نہیں. تو اس میں تو یہ بات دلیل ہونی چاہیے کہ علی رضی اللہ عنہ بھی جانشین نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز وہاں موجود تھی, یعنی موسیٰ علیہ السلام کا طور پہ جانا اور ہارون علیہ السلام کا جانشین بننا, وہ چیز یہاں بھی موجود ہے. ہاں جی, تبوک میں آپ کا جانا, موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے اور رسول اللہ تبوک پہ گئے اور پیچھے علی رضی اللہ عنہ جانشین بن گئے. یہ بات یہاں پوری ہو جاتی ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اور یہاں ایک اور بڑی مزے کی بات ہے, مسند احمد وغیرہ میں ایک روایت موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض جگہوں پہ
اپنے دیگر صحابہ کو بھی انبیاء سے تشبیہ دی ہے مثال کے طور پہ، اور وہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں تھی، ہر اعتبار سے وہ تشبیہ نہیں ہو سکتی نا. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ سلوک کرنے کا مشورہ لیا تھا تو اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی ان کو قتل کریں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان سے جزیہ وغیرہ لیں اور چھوڑ دیں ان کو. تو رسول اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ تمہاری جو مشابت ہے وہ نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور سیدنا ابو بکر کو کہا تھا کہ تمہاری جو مشابت ہے وہ ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. اب ساتھ وہ پوری تفصیلی آیات بھی رسول اللہ نے سے منقول ہیں کہ آپ نے وہ پڑھی کہ نوح علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں یہی تھی کہ یہ اب جو نہیں لا رہے اب یہ ایمان نہ لائیں حتیٰ یروا العذاب العلیم، اور ابراہیم علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ان تعذبہم فإنہم عبادک اور فمن تبعنی فإنہ منی، وہاں نرمی والی بات تھی. تو یہاں بھی تشبہ موجود ہے، یعنی مشابت موجود ہے. تو اگر ہر تشبیہ کو ہر ناحیے اور زاویے سے ہم دوسری مشبہ کے ساتھ ملانا شروع کر دیں گے تو پھر تو یہاں یہ کچھ اور نکل آئے گا. تو ناظرین آج کے پروگرام کی وساطت سے آپ نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ برحق ہے. ایسی خلافت ہے جس کو مہاجرین نے، انصار نے اور اہل بیت کے آل رسول کے تمام افراد نے قبول کیا، کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے قبول کیا اور بڑے اچھے تعلقات رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں اور جو دلائل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یا آل رسول کے کسی بھی فرد کا پوری زندگی کوئی ایسا دعویٰ منظر عام پہ نہیں آیا، کوئی ایسا دعویٰ ثابت ہی نہیں ہے سرے سے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار تھے، ہمارے حق کو مارا گیا ہے. یا جو احادیث یا قرآن مجید کی آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا ان کی آل اولاد میں سے کسی نے ان چیزوں کو دلیل نہیں بنایا. پوری تفصیل ڈیٹیل آپ کے سامنے آئی. مشائخ جو اس پروگرام میں تشریف لائے ان کا شکریہ، آخر تک آپ ساتھ رہے آپ کا شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.